ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وبارك وسلم تسليما دائما أبدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، گزشتہ ہفتہ آپ نے کس کے پیچھے نماز پڑھی جائے، کس کے پیچھے نہ پڑھی جائے، یعنی کسے امام بنایا جائے اور کسے امام نہ بنایا جائے، اس سے متعلق بالتفصیل مسائل سماعت فرمائیں کہ کئی ایک چیز کو میں نے ایک جگہ جمع کر کے آپ تمامی حضرات کے گوش گزار کیا، آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ اب یہاں پر کچھ ضروری مسائل ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ کو ترتیب یاد ہو تو ہم نے شرائط نماز بیان کیا، پھر فرائض نماز بیان کیا، پھر واجبات نماز بیان کیا، پھر سنن و مستحبات بیان کیا۔ اب آنا یہ چاہیے تھا مفسدات نماز اور سجدہ سہو وغیرہ، لیکن انہوں نے بیچ میں کچھ ایسی ضروری چیز اور امامت سے متعلق بھی انہوں نے مسئلہ بیچ میں بیان کیا، امامت اور جماعت سے متعلق بیچ میں وہ ضروری مسائل لے آئیں کہ چیدہ چیدہ کہیں ملتے ہیں کتابوں میں، یا یہ کہ فتاووں کی جو عربی کتابیں ہوتی ہے اس میں اس کی تفصیل مل جاتی۔ اب فی زمانہ بھی لحاظ رکھتے ہوئے انہوں نے بہت سی ضروری چیزیں ایسی کہ جو اہل سنت والجماعت کی پہچان سے بھی تعلق رکھتی ہے اور جو نماز کے مسائل سے بھی تعلق رکھتی ہے، اس کو جمع کر دیا۔ جیسے پچھلے ہفتہ آپ نے امامت سے متعلق مسائل سماعت فرمائے کہ کسے امام بنایا جائے، کسے نہ بنایا جائے، فاسق مولن کون ہوتا ہے، اور پھر فاسق مولن کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو کیا حکم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پر کچھ مسائل ایسے جیسے نماز میں کف صوب کرنا کیسا، نماز میں صدل کرنا کیسا، سجدے میں کتنی انگلیوں کا لگنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد ناجائز انگوٹھی، چھلا، کڑا پہن کر نماز پڑھنے کا حکم، نماز میں آمین زور سے کہا جائے یا آہستہ کہا جائے، نماز میں رفع یدین کیا جائے نہیں کیا جائے، کیا جائے تو کب کیا جائے، نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے کہ اوپر ہاتھ باندھا جائے، اس پہ کچھ مختصر سے دلائل بھی یہ پیش کریں گے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج یہ تمام چیزوں پر گفتگو ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں نماز میں کف صوب کا کیا حکم ہے۔ نماز میں کف صوب یعنی کپڑا فولڈ کرنا ہے نا، آستین اس طرح فولڈ کرنا یا اندر کی طرف فولڈ کرنا، پائچے فولڈ کرنا اوپر کی طرف یا اندر کی طرف، اگر پیجامہ پہنا ہے تو پیجامہ پیچھے سے کھونسنا، لنگی پہنا ہے تو لنگی کھونسنا، لنگی باندھنے کے بعد، باندھنے میں جتنی ضرورت ہوئی، اب باندھنے کے بعد لوگ فولڈ کرتے جاتے ہیں اسے، ہے نا، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ کف صوب اسے کہتے ہیں۔ تو اس کف صوب کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح ان کرنا، اسی طرح کپڑا سمیٹ لینا، سمجھ میں آئی بات،
یہ تمام چیزیں، بال بڑا ہو تو بال کو سمیٹ لینا، پھر اندر ڈال کے ٹوپی پہن لینا وغیرہ وغیرہ، داڑھی ہے تو داڑھی کو بعض لوگ ایسے بڑی داڑھی ہوتی ہے اس کو گھما گھما کے سکھوں کی طرح سائڈ میں کھوس لیتے ہیں، یا یہ کہ اس کو ایسے ایسے کر کے چھپاتے ہیں، ایسے ایسے کر کے، سمجھے؟ تو یہ سب جو ہے کف ثوب اور کف شعر میں آئے گا، ہے نا، بال کا سمیٹنا اور کپڑے کا سمیٹنا۔ تو جواب، نماز میں کف ثوب، کپڑا فولڈ کرنا، کپڑا سمیٹنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس حالت میں جو نماز ادا کی وہ مکروہ تحریمی ہے، اس کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دلیل ہے یہ حدیث شریف۔ اب یہ دلیل کوئی بھی اٹھ کے غیر مقلد یا اہل قرآن اس کو کچھ بھی کہے کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے یا یہ حدیث ضعیف ہے، تو وہ سب سے ایک مقلد کا تعلق نہیں، اور نہ ان سب چیزوں کے پیچھے پڑنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ بارہا میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں سمجھائی ہے یہ چیز، اور یہ دلیل سیدی سرکار اعلی حضرت نے بھی یہ حدیث پیش کی، اور تمام فقہا یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ کیا؟ امرت ان اسجد علی سبعۃ لا اکف شعرا ولا ثوبا، کہ مجھے حکم دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور بالوں اور کپڑوں کو کف یعنی فولڈ نہ کروں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ دیکھو ایک چیز یہاں بتا دوں میں، اس میں کسی چیز کی قید نہیں لگائی گئی نا کہ اوپر سے فولڈ کر سکتے ہیں اندر سے فولڈ نہیں کر سکتے ہیں، یا اوپر سے فولڈ نہیں کر سکتے ہیں اندر سے کر سکتے ہیں، ان نہیں کر سکتے ہیں یا ان کر سکتے، اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے۔ جہاں بھی کپڑا فولڈ کرنا پایا جائے گا اسے کف ثوب کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں مطلق حکم ہے کہ مجھے کپڑا سمیٹنے سے، یا اس آج کے زمانے کے لحاظ سے کہیں تو کپڑا فولڈ کرنے سے منع کیا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب اس میں قید نہیں لگائی جائے گی کہ اس کی اجازت ہے اس کی اجازت نہیں ہے، نہیں، کہ مجھے 7 ہڈیوں پر کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور کپڑوں اور بالوں کو کف نہ کروں یعنی فولڈ نہ کروں۔ در مختار میں ہے، یہ در مختار اسی کا حاشیہ ہے، حاشیہ طحاوی نہیں، حاشیہ رد المختار، جسے حاشیہ شامی کہتے ہیں، جس کو فتاوی شامی بھی کہتے ہیں۔ سید سرکار اعلی حضرت سے پہلے کے بزرگ ہیں یہ۔ فتاوی شامی بڑی ہی معتبر فقہ حنفی کی کتاب ہے۔ در مختار اس کا متن ہے، اور در مختار کی شرح اس کی گائیڈ رد المختار فتاوی شامی ہے۔ در مختار میں ہے کہ کف ثوب کرنا اگرچہ مٹی کی وجہ سے ہو مکروہ ہے، جیسا کہ آستین چڑھانا اور دامن اٹھانا۔ اسی کے تحت رد المختار میں، رد المختار فتاوی شامی، شیخ خیر الدین رملی کی عبارت اس بات کا فائدہ دیتی ہے کہ اس میں کراہت تحریمی ہے، جو شخص ایسا کرے گا اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اب اسی سے متعلق یہ پوری دلائل لا رہے پورے، یہ دلائل بڑے آسان لب و لہجے میں ہیں، آپ چاہیں یہ کتاب یہاں رکھی ہوئی ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، جس کا لب لباب یہی ہے کہ اس طرح کرنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، چاہے نماز کے اندر آپ کریں یا باہر سے کر کے آئیں اور نماز میں اس طرح داخل ہوں۔ باہر سے مراد نماز سے باہر ہے نا، پہلے سے آپ یہ کیے ہوئے ہوں اور اس میں اس حالت میں نماز پڑھیں، دونوں صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ فتح الباری سے انہوں نے حوالہ دیا، علامہ عینی کا حوالہ دیا، علامہ عینی جو بخاری شریف کی جنہوں نے شرح لکھی۔ رد المختار یہ فتاوی شامی۔ اب یہ کف ثوب کے عام پیش آنے والے مسائل کیا ہے وہ دیکھیں، کہ نصف کلائی سے زیادہ آستین چڑھا لینا، نصف کلائی سے زیادہ۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی بھی میں نے کہا اور ہمیشہ میں کہتا ہوں، صرف فولڈ کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ صورت بتائی جائے تو عوام فولڈ کر کے نماز پڑھے گی، اور کب ان کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی ان کو ہوش نہیں رہے گا۔ یہ ہلکا سا اگر ہے، ایسے ہلکا سا آستین کی بات ہو رہی ہے، صرف آستین کی، پائچے کی، اور کیا نام ہے اس کی، پائچہ یا پاجامہ یا لنگی کے اوپر سے فولڈ کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف آستین کی۔ اگر تھوڑا سا ہے ایسا تو نماز مکروہ تنزیہی ہوگی۔ اگر آدھے کلائی سے زیادہ چڑھا ہے اس طرح تو اب یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، لیکن اتنی تفصیل سے نہیں بتایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ بتائیں گے تو لوگ لگیں گے اجتہاد کرنے کہ اتنے پہ نماز ہو جائے گی، معلوم پڑا اسے کر کے پورا اٹھا کے پڑھ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں نہیں مکروہ تنزیہی تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟
تو آستین جب نصف کلائی سے زیادہ آستین چڑھی ہو چڑھا لینا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ شلوار یا پینٹ کو اوپر سے نیفے سے فولڈ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ شلوار یا پینٹ کو نیچے سے فولڈ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تہبند یعنی لنگی کو پیچھے سے گھرس لینا، ٹھیک ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ دامن کو سمیٹنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے وغیرہ، یہ سب بحر الرائق میں ہے۔ کف ثوب میں آستینوں کا چڑھانا بھی داخل ہے، اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں اسی حدیث کو حوالے میں پیش کر کے فرمایا کہ ایسے شخص کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور سیدی سرکار صدر الشریعہ نے بھی بار شریعت میں ارشاد فرمایا کوئی آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہو یا دامن سمیٹے نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے، خواہ پیشتر سے چڑھی ہو یا نماز میں چڑھائی ہو۔ نزہۃ القاری علامہ مفتی شریف الحق صاحب علیہ رحمۃ الرضوان، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی جس کا نام نزہۃ القاری ہے، اس میں بھی آپ نے اس مسئلے کو بیان کیا۔ اسی طرح بالوں کا جوڑا ہو، مردوں کے لمبے لمبے بال ہوں یا بالوں کا جوڑا ہو تو اس کو باندھنا یا ان کو سمیٹ کر عمامے یا ٹوپی میں کر لینا، آستین چڑھا لینا یا تہبند اور پائجامے کو گھرس لینا، اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم لا اکف شعرا ولا ثوبا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے اور بال و کپڑے نہ سمیٹنے کا حکم دیا گیا۔ اسی حدیث کے بنا پر ہمارے تمام فقہا نے کف ثوب یعنی کپڑے سمیٹنے کو مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ یہ خیال رہے کہ جو نماز کراتے تحریمی کے ساتھ پڑھی جائے گی اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، کیونکہ سجدہ سو سے کام نہیں چلے گا یہاں کہ آپ سوچیں کہ بھائی سجدہ سو کر لوں اور میں نے آستین چڑھائی ہوئی ہے یا کپڑا سمیٹا ہوا ہے، سجدہ سو سے کام چل جو سجدہ سو آپ کر رہے ہیں اس حالت میں بھی تو آستین چڑھی ہوئی ہے نا، وہ حالت میں بھی مکروہ تحریمی لازم آ رہا ہے، لہذا نماز مکمل کرے۔ جب بندہ بتائے یا آپ خود آگاہ ہو تو اس کو درست کرے اور نماز دہرائے، اور جب نماز دہرائے تو اس میں نیت یہ رکھے جو میری نماز میں نقص آیا ہے، کمی آئی ہے، اس کو پورا کرنے کی نیت کرتا ہوں، کیونکہ فرض آپ کا ادا ہو چکا ہے نا۔ تنبیہ، یاد رہے کہ شلوار نیفے کو باہر سے اندر کی طرف فولڈ کریں یا اندر سے باہر کی طرف باہر سے اندر کی طرف فولڈ کریں یا اندر سے باہر کی طرف فولڈ کریں۔ اسی طرح پینٹ کے پائجامے کو باہر کی طرف فولڈ کریں یا اندر کی طرف کریں، بہر صورت کف ثوب میں شمار ہوگا، کیونکہ حدیث پاک اور جزیات میں مطلقاً ممانعت آئی ہے، اندر باہر کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ سجدے میں انگلیوں کا پیٹ لگانے کا حکم۔ یہ آپ دیکھیں عام طور پر یہ چیز پائی جاتی ہے، اور اب علم دین حاصل کرنا آسان بھی ہو گیا ہے، اور جو چیز آسان ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کی قدر کم ہو جاتی ہے نا۔ یہ بھی ایک مستقل ایک ٹاپک ہے، لیکن اب بات آئی ہے تو تھوڑی سی اس پہ عرض کر دوں کہ پہلے ہم سنتے تھے مدرسے میں کہ ہمارے بزرگ خود حضور مفتی محمود اختر صاحب نے ہم کو کہا، جب ہمیں حضرت مشق افتاء کرا رہے تھے تو فقہ میں افتاء میں یعنی کہ مفتی کے کورس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جو صرف اسی کورس میں پڑھائی جاتی ہے، الاشباہ والنظائر، جس میں قواعد ہے، یعنی بچہ 9 سال 10 سال جو مولانا بنتا ہے بندہ، اس میں وہ کتاب نہیں پڑھائی جاتی، اصول وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں، قواعد نہیں پڑھائے جاتے۔ یہ قواعد کی کتاب ہوتی ہے الاشباہ والنظائر۔ جب وہ پڑھا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ جتنا میں نے تم لوگوں کو پڑھا دیا ہے نا، اتنا تو خود ہم لوگ نہیں پڑھے تھے۔ بولے پورے مدرسے میں اشرفیہ میں پڑھتے تھے، وہ مفتی کا کورس کیے تھے، عالم بننے کے بعد 2 سالہ مفتی کا کورس کیے تھے حضرت جامعہ اشرفیہ سے، اور علامہ عبدالشکور علیہ رحمۃ الرضوان بہاری ابھی جلد ہی 1-2-4 مہینہ پہلے حضرت کا وصال ہوا، وہ پڑھایا کرتے تھے الاشباہ والنظائر۔ بتاتے ہیں کہ انہی کے پاس وہ کتاب تھی، بس وہ پڑھاتے تھے، ہم لوگ سنتے تھے، وہ چلے جاتے تھے۔ آج ایسا ہوتا ہے مدارس میں کہ ایک بچے کے پاس بعض اوقات 2 کتاب ہو جاتی ہے، یعنی دیکھیں فراوانی اور سہولت کتنی زیادہ ہے نا۔ اور وہ زمانہ تھا کہ بچے خود تیاری کر کے آتے، کسی کے پاس کتاب ہوتی کسی کے پاس نہیں ہوتی، تو جس کے پاس کتاب نہیں ہوتی وہ شوق میں جاتا اور اس کا جو ٹائمنگ ہے پڑھنے کا اس سے پہلے لے لیتا کہ بھائی تو 7 بجے تک پڑھے گا تو ٹھیک ہے، 6 سے 7 مجھے دے دے۔ اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ زندگی بھر کتاب یہاں سے وہاں ڈھوتے ہیں کہ بھائی یہاں نہیں پڑھ پائے تو چلو گھر پہ پڑھ لیتے ہیں، وہاں نہیں پڑھ پائے تو یہاں پڑھ لیتے ہیں، لیکن نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور وہ برکت بھی اب نظر نہیں آتی۔
کیوں؟ کیونکہ اخلاص تھا، پڑھنے والے میں اخلاص تھا، پڑھانے والے میں اخلاص تھا، شوق تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو بتاتے ہیں کہ دیکھو وہ ایسا معاملہ تھا اس وقت کہ جب حضرت جاتے تو ہم لوگ، جو حضرت کی گھنٹی خالی ہوتی، بھاگ کے جاتے کاپی کتاب لے کے کہ حضور آپ نے جو پڑھایا ہے وہ دیکھ کے اس کو لکھ لیتے اور پھر آ کے اس کی رات میں تکرار کرتے۔ اور آج کیا معاملہ ہے؟ آپ موبائل نکالیے، میں کتاب کا نام بولتا ہوں، آپ اس کو ٹیلی گرام پہ ڈالیں، آپ کے سامنے آ جائیں۔ بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے سے مراد ابھی نوجوانوں میں جو اپنے آپ کو بڑے بڑے سمجھتے ہیں، ان کا سارا دارالفتہ، ان کی ساری صلاحیت موبائل ہوتی ہے، ان کا پورا موبائل دارالفتہ ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کو دیکھو، ہمارے اکابرین کو دیکھو، ان کی ساری صلاحیت ان کا دماغ ہوتا ہے۔ تو جتنی سہولت بڑھتی ہے اتنی زیادہ لوگوں کے اندر اس چیز کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے۔ یہی حال علم دین کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہی ہے آثار قیامت۔ علم کیسے اٹھے گا؟ علم اسی طرح اٹھے گا کہ آسانیاں بڑھ رہی ہیں لیکن لوگوں کے اندر شوق و ذوق نہیں ہے۔ اب نہ وہ چیز مدرسے میں پائی جا رہی ہے، نہ وہ چیز مساجد میں پائی جا رہی ہے، نہ وہ چیز اب عوام میں پائی جا رہی ہے۔ تو بڑی آپ دیکھیں کہ آسان ہو گیا ہے یہ سارے مسائل سیکھنا۔ اور آج سے 15 20 سال 25 سال پہلے جائیں گے، آپ دیکھیں گے تو فقط کتابوں تک، یا جس کو کتاب پڑھنے آتی ہو، یا یہ کہ جو کتاب لے جا کے امام وغیرہ سے سمجھ لے، وہ سمجھ سکتا تھا۔ لیکن اب تو آسان ہو گیا نا، کوئی ویڈیو سے مسئلہ سیکھ رہا ہے، کوئی آڈیو سے مسئلہ سیکھ رہا ہے، کوئی یوٹیوب سے سیکھ رہا ہے۔ اب یہ مسئلہ بتائیں، جو سجدوں میں انگلیوں کا پیٹ لگانے کا کیا حکم ہے، کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص جانتا ہے، جمعہ میں آیا ہوا ہر شخص یہ مسئلہ جانتا ہے۔ ہر مساجد میں جس مسئلے پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے وہ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا تعلق ایسی چیز سے ہے کہ امام کے کرنے سے فقط آپ کی ادا نہیں ہوگی، جب تک کہ آپ خود نہ کریں، جب تک آپ خود ایک ایک اپنے دونوں پیر کے ایک ایک انگوٹھے یا ایک ایک انگلی کو نہ لگائیں تو آپ وہ شرائط پائی نہیں جائے گی، اور 3 انگلی نہ لگائے تو واجبات پائی نہیں جائیں گی۔ تو اب جو شخص پورا پیر اٹھا کے رکھے، یا یہ کہ صرف نوک ایسے لگا کے رکھیں، تو بتائے اس کی نماز ہوگی؟ اس کی نماز ہی سرے سے نہیں ہوگی۔ جب اس کی نماز نہیں ہوگی تو صف میں وہ آیا، سب منقطع ہوئی کہ نہیں؟ اب کتنے لوگ صف میں ہیں؟ 5 10 اگر ہو گئے، 35 آدمی کی صف ہے، 40 آدمی کی صف ہے، 20 آدمی کی صف ہے، ایک آدمی کے بھی اس طرح نماز پڑھنے سے سب منقطع ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اب بتائیں آپ۔ تو کتنا اہم ہے یہ مسائل سیکھنا ان کے لیے بھی جو نماز 5 وقتہ پڑھتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ نماز کے مسائل سیکھیں۔ نماز پڑھنا جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم نماز کے مسائل سیکھنا ہے۔ جب نماز کے مسائل ہی نہیں سیکھیں گے تو آپ کی نماز ہوگی نہیں ہوگی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اسی لیے ہمارا کام ہے صحیح طور پر نماز کو ادا کرنا، اور خدا تعالیٰ فضل فرمائے تو وہ قبول فرما لے۔ سجدے میں کتنی انگلیاں کا لگنا ضروری ہے؟ تو فرمایا اگر کسی سجدے میں دونوں پاؤں اٹھے رہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ سجدے میں پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے۔ ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا زمین پر واجب ہے۔ سجدہ میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا سنت ہے۔ اسی طرح 10 کا قبلہ رخ ہونا سنت ہے۔ 10 کا لگنا سنت، 3 کا لگنا واجب، اور 1 کا لگنا یہ شرط ہے۔ اگر 1 نہیں لگی تو سرے سے نماز نہیں ہوگی۔ اگر اس طرح رکھا کہ پیٹ لگا ہی نہیں کسی انگلی کا، سمجھ میں آئی بات، تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ باقی سارے دلائل اسی پر ہیں، اور یہ بڑا مشہور و معروف مسئلہ ہے، آپ چاہیں تو اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ناجائز انگوٹھی، چھلا اور کڑا پہن کر نماز پڑھنا کیسا؟ مرد کا سونے، لوہے یا پتل کی انگوٹھی، چھلا، کڑا یا 1 سے زائد نگینے والی چاندی کی انگوٹھی پہننا شرعاً کیسا ہے؟ اور مرد کا اس طرح کی انگوٹھی وغیرہ پہن کر خود نماز پڑھنا اور دوسروں کی امامت کروانا کیسا ہے؟ مرد کا سونے، لوہے، پتل کی انگوٹھی، چھلا، کڑا یا 1 سے زائد نگینے والی چاندی کی انگوٹھی پہننا شرعاً ناجائز و گناہ ہے، اور ان چیزوں کا پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، یعنی پڑھ لی تو توبہ، اور یہ چیز یعنی پڑھ لی تو توبہ، اور یہ چیز اتار کر اس کا اعادہ واجب ہے، کیونکہ ہر وہ نماز جو حرام پر مشتمل ہو اس کا یہی حکم ہوتا ہے۔ اور اگر امام نے یہ چیزیں پہن کر نماز پڑھائی تو پچھلوں کی نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی جو اس کی اقتدا کر رہے ہیں سب کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یہ دیکھیں، فی الواقع
ریشمی کپڑا پہن کر نماز مرد کے لیے مکروہ تحریمی ہے کہ اسے اتار کر پھر پڑھنا واجب، جبکہ اللہ عز و جل نے مرد کو ریشمی کپڑا گھر میں پہننا حرام کیا، تو خود اس کے دربار میں اسے پہن کر حاضر ہونا کس درجہ گستاخی و بے ادبی ہوگا۔ جو بات گھر بیٹھ کر تنہائی میں کرنا تو قانون سلطانی میں جرم ہو، وہ خود بارگاہ سلطانی میں اس کے حضور کھڑے ہو کر کرنا کیسی صریح بے باکی اور بادشاہ کا موجب ناراضی ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور پرظاہر کے نماز امام کی یہ کراہت نماز مقتدیان کی طرف بھی سرایت کرے گا، تو ان سب کی نمازیں خراب و ناقص ہونے کا یہی شخص باعث ہوا۔ بعینہ ہی یہی حکم ان سب چیزوں کا ہے جن کا پہننا ناجائز ہے، جیسے ریشمی کمربند یا مغرق ٹوپی، یا وہ کپڑا جس پر ریشم یا چاندی یا سونے کے کام کا کوئی بیل بوٹا 4 انگل سے زیادہ عرض کا ہو، یا ہاتھ خواہ پاؤں میں تانبے سونے چاندی پیتل لوہے کے چھلے، یا کان میں بالی یا بندیا سونے کی خواہ تانبے پیتل لوہے کی انگوٹھی اگرچہ 1 تار کی ہو، یا 4.5 ماشے چاندی، یا کئی نگ کی انگوٹھی، یا کئی انگوٹھیاں اگرچہ سب مل کر ایک ہی ماشا کی ہوں، یہ سب چیزیں مردوں کو حرام و ناجائز ہے اور ان سے نماز مکروہ تحریمی، اور تانبے پیتل لوہے کے زیور تو عورتوں کو بھی حرام ہے، انہیں پہن کر ان کی نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ اولاً دیکھیں کہ کیا لکھا کہ پہلے توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد پھر نماز کو دہرائے۔ توبہ کیوں کرنا ہے؟ توبہ اس لیے کرنا ہے کہ وہ ناجائز و حرام کام ہوا، فقط نماز کی حالت میں وہ کام ناجائز نہیں ہے، بلکہ وہ کام ہی ناجائز ہے اور حالت نماز میں پایا جا رہا ہے، اس لیے نماز مکروہ تحریمی ہو رہی ہے۔ جیسے ریشم کا کپڑا پہننا، بیل بوٹے وغیرہ 4 انگل سے زیادہ ہے، تو اب وہ باہر بھی پہننا ناجائز ہے، تو حالت نماز میں تو بدرجہ والا ناجائز، اور جب وہ ناجائز کا پہن کر یعنی تلبیس فسق کو پہنا ہوا ہے وہ، تو اب بتاؤ اس کی نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ تو یہی حکم چھلے کا ہے، یہی حکم چین کا ہے، یہی حکم انگوٹھی وغیرہ کا ہے جو ناجائز و حرام ہے جس کا پہننا۔ عورتیں بھی اگر چاندی سونے کے علاوہ آرٹیفیشیل جو ہوتا ہے نا وہ پہن کے نماز پڑھے گی تو ان کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، اگر وہ دھات ہے، پتھر کا ہے، کانچ کا ہے، کانچ کی اگر چوڑی ہے، کانچ کا ہار ہو، پتھر کی چوڑی ہو، پتھر کا ہار ہو، تو وہ آرٹیفیشیل میں نہیں آتا ہے نا۔ جو دھات ہے، لوہا پتل تانبا وغیرہ، میٹل بھی کیوں نہ ہو، وہ تمام چیز اگر سونا چاندی کے علاوہ ہے، عورت بھی اگر پہن کے نماز پڑھے گی تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ تو لہٰذا اولاً تو 1 سے زائد چاندی کی انگوٹھی پہننا چھوڑیں، اور دوسرا سب سے اہم کہ اگر 1 انگوٹھی پہنے تو اس میں صرف 1 نگینہ رکھے، 1 سے زائد نگینہ نہ ہو، اور ثانیاً یہ کہ چاندی کے علاوہ کوئی دوسری دھات کی انگوٹھی نہ پہنے، اور چاندی میں بھی 4.5 ماشا، 4.5 ماشا کی مقدار بھی میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہے، 4.36 گرام اگر قدیم اوزان سے لیا جائے، اور جدید اوزان سے لیں گے تو تھوڑا ہی فرق پڑے گا، 4.60 یا 66 گرام۔ تو بہتر ہے کہ 4 گرام کے اندر انگوٹھی کر لی جائے، ٹھیک ہے؟ 4 گرام چاندی کی انگوٹھی دو اور اس کو کہو کہ بھائی 4 گرام ہی میں بنا اور کوئی دوسری چیز مت ملا۔ وہ کہے گا بڑی کمزور بنے گی، بڑی پتلی بنے گی، بولے ہاں چلے گا، کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم زینت کے لیے تو پہن نہیں رہے، سنت ادا کرنے کے لیے بندہ پہنے گا جو ان سب باتوں کا خیال رکھے گا۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ 4 گرام کے اندر بن جائے، اگر 4 گرام سے اوپر ہوتی ہے تو 4.36 تک رکھیں کہ اس کے اندر آپ کی انگوٹھی چاندی کی بن جائے، اس میں نگ جو ہے پتھر صرف 1 ڈالیں، ٹھیک؟ 1 سے زائد ہوگی تو وہ بھی مکروہ تحریمی ہو جائے گا، پہننا ہی ناجائز و حرام، اگر اس کو پہن کر نماز پڑھیں گے تو نماز بھی مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہمارے اس درس کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم نے یہاں پر جو کچھ درس دیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، ہمارے بیٹھنے، ہمارے سننے، ہمارے بیان کرنے کو مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ کل بروز قیامت ہماری اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم یہاں پر جو کچھ بیان ہوا اس کو سننے، یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم
کہنے سننے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، قصداً و سہواً کچھ غلط بیانی ہو گئی ہو تو اسے اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ